وصلى على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلت للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال الله تعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والطحين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. میرے انتہائی واجب القدر والاحترام علامہ محمد اشرف فاروق صاحب دامت برکاتہ محترم حضرت علامہ محمد قمر سیالمی صاحب دامت برکاتہ حضرت علامہ محمد حنیف سیالمی صاحب دامت برکاتہ حضرت علامہ خالد حسین معظمی صاحب حضرت علامہ ابو بکر حسین شاہ صاحب محترم جناب سید قربان حسین شاہ صاحب محترم چودھری ریاض حسین صاحب محترم جناب محمد اسلم راجہ صاحب عزیز و برادر جناب ملک نوید الحق توانا صاحب حضرت علامہ خضر حیات سلطان صاحب اور خطیب اہل سنت فاضل ذیشان حضرت علامہ محمد اجمل معظمی صاحب دیگر تمام علماء کرام مہمانان کرام و حاضرین حضرات، اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ جس نے اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ میں حاضری کی سعادت عطا فرمایا. خالق کائنات معظمی صاحب کا بلانا، ہمارا آنا، ذکر مصطفیٰ سننا سنانا، احباب کا اس فضل کو سجانا،
سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عظیم اور مبارک اور مقدس مہینہ، وہ سارے مہینوں کی جان ماہ ربیع الاول اپنا نور لٹاتا ہوا گزر رہا ہے۔ اسی ماہ مبارک 12 تاریخ کی صبح کی نماز کے دامن اللہ کے محبوب جل وقل آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری قرآن مجید متعدد مقامات پر ذکر فرماتا ہے۔ کہیں فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہیں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہیں ارشاد ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہیں قرآن صدا دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں قرآن پیغام دیتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ یہ سارا میلاد مصطفیٰ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایک مقام پر فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، قسم ہے چار قسم ہے صبح دل نواز واللیل، اور قسم ہے رات۔ اس آیت کریمہ کی متعدد تفسیر، ایک تفسیر شاہ عبدالعزیز بہدستی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں والضحیٰ، یہ تو معروف تفسیر ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ والضحیٰ یہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم، واللیل یہ مصطفیٰ کی مہرا کی خوشبو پان کی زلف دلربا کی قسم۔ ایک قسم، ایک تفسیر شاہ عبدالعزیز بہدستی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی یہ ہے والضحیٰ، قسم ہے صبح، واللیل قسم ہے رات۔ اس صبح سے مراد کون سی صبح ہے؟ واللیل یہ کون سی رات ہے جس کی قسم اٹھائی؟ میں والضحیٰ قسم ہے اس صبح کی جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یہ مصطفیٰ کی صبح میلاد جب حضور جلوگر ہوئے۔ واللیل یہ رات کی قسم، یہ کون سی رات؟ والضحیٰ اس صبح کی قسم جب لا مقام بننے والا نور محمد بن کر مقام میں آیا، جب لا مقام والا کہاں آیا؟ مقام میں آیا۔ واللیل یہ اس رات کی قسم ہے
جب یہ مقام والا پھر لا مقام ہے. وہ تو یہ صبح میلاد قسم واللیل یہ شب معراج کی قسم. اور قسم کسی معمولی بات کی نہیں اٹھائی جاتی. اگر صبح کی قسم اٹھائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ صبح بھی بے مثال ہے. اور اگر قسم رات کی اٹھائی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ رات بھی بولیں یہ رات بھی بے مثال. والضحیٰ آنا واللیل مصطفیٰ کا جانا. والضحیٰ جب بھیجا اللہ نے اور فرمایا محبوب جاؤ اعلان دو دھرتی پر کہ میرے جیسا کوئی اور خدا نہیں. والضحیٰ تجھے بھیج رہا ہوں تاکہ تو دنیا کو بتا دے خدا جیسا کوئی نہیں. واللیل پھر تجھے لا مقام بلاؤں تاکہ میں بتا دوں مصطفیٰ جیسا کوئی. تو جا کے بتا خدا جیسا بولے خدا جیسا خدا جیسا. تھوڑا سا بولتے ہیں میرے ساتھ میں. منگل کا پچھلی منگل کا جاگرا منگل کی رات گزری بدھ کی صبح سارا دن پھر بدھ کی جمعرات کی رات جمعے کا دن جمعہ کی رات جمعہ کا دن مسلسل سفر مسلسل جاگرا. اور بولتے رہیں کہ مجھے بھی حوصلہ ہو جائے گا کہ کم از کم آپ بھی میری طرح تھکے ہوئے نہیں. میں تھکا ہوا ہوں کم از کم آپ تو فریش ہو. آمد مصطفیٰ کا نعرہ لگائے. حضور کے آنے کا ذکر واللیل مصطفیٰ کے یہاں یہ کیا بات ہے؟ کس کا موبائل؟ ساؤنڈ آ رہا ہے جنہ بندے بیٹھے نو کھنا کسی موبائل آن کی کرو موبائل بند کر دے بیسا رہے کرسی ایکو شامل کریں آواز تھوڑی سی بیٹھے ایکو شامل کریں. والضحیٰ حضور کی چہرہ پاک واللیل شب معراج. یہاں کی کون سورہ مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے. والفجر ولیال عشر. اس کو ایک منٹ میں ٹھیک کر کے سیٹ کر کے آپ آرام اس کی کو شامل کرتے ہیں. آپ حدیث پڑھیں گے ایک دم سر میں کہ آپ آرام فرمائیں اس کو ٹچ کریں. والفجر ولیال عشر. پہلے ٹھیک ہے. قسم ہے فجر ولیال عشر اور قسم ہے 10 رات اتنی راتوں کی قسم ہے فجر ولیال عشر اور قسم ہے کتنی راتوں کی 10
10 رات اس آیت کریمہ کی 6 تفسیر. کتنی؟ 6. 4 عالمانہ، 2 صوفیانہ. ایک تفسیر اس کی عاشقانہ. سبحان اللہ. ذرا توجہ تفسیر کو کر دیجیے. میری آواز میرے کانوں میں بڑے اچھی طرح تک میرے الفاظ سمجھ میں یہ کو شامل کروں. پہلے ٹھیک ہے. قسم ہے فجر اور کس کی 10 رات. ان 10 راتوں سے رمضان کی آخری 10 راتیں بھی لی گئی. ان 10 راتوں سے مراد محرم کی پہلی 10 راتیں بھی لی گئی. ان راتوں سے مراد 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں بھی لی گئی. اور والفجر ایک معنی والفجر کا بھی 10 رات. 2 تفاسیر اس کی عالمانہ ہیں، ایک تفسیر اس کی عاشقانہ ہے. 2 عالمانہ ہیں، 4 عالمانہ ہیں، 2 صوفیانہ ہیں، ایک اس کی عاشقانہ. کون سی سونے کی بتائیں؟ کون سی؟ اس سے مراد چہرہ مصطفیٰ، اس سے مراد چہرہ وہاں وضحا تھا، یہاں کیا ہے؟ والفجر. قسم ہے فجر کی، قسم ہے اس چہرہ پاک کی جو فجر کی طرح روشن ہے. وہ چہرہ پاک جس سے ایمان کا اجالا طلوع ہوا. وہ چہرہ پاک جس کے صدقے ہم نے ظلمتوں میں نور پھیلا دیا. اب جب والفجر تفسیر عاشقانہ صرف والفجر جب چہرہ مصطفیٰ ہے، اور جب ہم تفسیر اس کی عاشقانہ کریں تو پھر عشق کی نظر سے 10 راتیں بھی تو تلاش کرنی ہیں. جب چہرہ مصطفیٰ اس کو چھونا حرام رہا. والفجر سے مراد جب چہرہ مصطفیٰ عشق نہیں، جب اس کا ترجمہ چہرہ مصطفیٰ کی. اب عشق چاہتا ہے کہ وہ 10 راتیں بھی کہیں ملیں، وہ 10 راتیں بھی کہیں ملیں. جب عشق نے اپنے نگاہ سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، ادھر قرآن پڑھا والفجر، عشق بولا یہ چہرہ مصطفیٰ. اب عشق نے چاہا کہ 10 راتیں تلاش کریں، اور وہ 10 راتیں بھی عشق کا تقاضا ہے کہ کہیں اسی والفجر کے قریب قریب ہونی چاہیے. وہ 10 راتیں بھی کہیں اسی چہرہ والفجر کے قریب قریب کہیں ہونی چاہیے. عشق کی نگاہ نے دیکھا تو وہ 10 راتیں، وہ 10 تاریکیاں عشق کو مل گئی. وہ کیا؟ والفجر تو ہو گیا چہرہ مصطفیٰ، اور 10 راتیں شب نہیں اور شاہد ہے رفع روشن دن. ابھی سمجھاتا نہیں، صرف سن.
کچھ سمجھ آ بھی جائے گا. علماء بیٹھے ہیں یہ تو یقیناً سمجھیں گے. 10 راتیں کون سی ہیں, 10 سیاہیاں کون سی ہیں, 10 تاریکیاں کون سی ہیں. شب لہیا و شاہد ہے رخ روشن دن, گھیس ہوئے دو شب قدر و برات مومن. مژگاں کی صفے 4 ہیں اور 2 ابرو, والفجر کے پہلو میں ولیال عشر. والفجر جب چہرہ مصطفیٰ ہے تو 10 راتیں عشق کی نگاہ نے کہاں ڈھونڈی. عشق نے دیکھا اور پکار اٹھا کہ ایک رات اور اس کی سیاہی مصطفیٰ کی ریش مبارک. اب میرا جتنا بھی تھکا ہوا اگر ساؤنڈ سسٹم ٹھیک ہے تو 4 گھنٹے میں بول رہا ہوں, لیکن ایسا ہے کہ اگر یہ سسٹم خراب ہو تو سارا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. والفجر چہرہ مصطفیٰ, جب عشق نے اس پیکرے دل نواز کو دیکھا وہ چہرہ دل ربا دیکھا. ایک نگاہ ادھر اٹھی, ایک نگاہ ادھر اٹھی, ادھر پڑا والفجر, ادھر دیکھا والفجر, ادھر والفجر پڑھا, ادھر والفجر دیکھا, ادھر پڑھا ولیال عشر. اب نگاہ اٹھی, نگاہ کا تقاضا ہے, عشق کا تقاضا ہے. جب چہرہ دل ربا والفجر ہے تو 10 راتیں بھی تو یہی کہیں ہونی چاہیے. 10 راتیں یہی کہیں ہونی چاہیے. عشق نے جب نگاہ ڈالی تو وہ 10 راتیں 10 سیاہیاں بن گئے. قسم ہے واللیل, قسم ہے زلف سے آگے ہوئے جو زلف کی قسم اٹھائی. اس کی وجہ کہ یہ تشبیہ ہے نا, جیسے رات تاریک ہوتی ہے, رات کی تاریکی کی مشابہت زلفوں میں پائی گئی. رات بھی سیاہ اور زلفیں بھی سیاہ, ٹھیک ہے. اس مشابہت کی وجہ سے لیل سے مراد حضور کی زلفیں. اب جب مشابہت سیاہی کی وجہ سے تو اب یہ 10 راتیں کہاں ہیں. عشق کی نگاہ نے دیکھا ایک رات مصطفیٰ کی ریش مبارک, حضور کی داڑھی مبارک, آسان تک ریش مبارک. اگلی رات حضور کی پونچھ مبارک. کتنی ہو گئی, کتنی کرنی ہے, کتنی ہو گئی, 2. مژگاں کی صفے 4, ایک پلکوں کی یہ لائن, ایک پلکوں کی یہ لائن, 2 پلکیں یہ, 2 پلکوں کی لائن یہ, کتنی ہو گئی, 4. مونچھ مبارک 5, ریش مبارک 6, 2 ابرو 8 تاریکیاں یہاں مل گئی. اس والفجر کے قریب 8 راتیں تو مل گئی. 2 راتیں کہاں ہیں. عشق کی نگاہ اٹھی, 8 پوری ہو گئی تو عشق کی نظر مصطفیٰ کی لہراتی زلفوں پہ پڑ گئی. ایک لٹ ادھر لٹک رہی ہے, اور اس نے دیکھا اور پکار اٹھا. قرآن میں 2 مقدس راتوں کا ذکر ہے, ایک لیلۃ القدر, ایک شب قدر ہے, اور ایک شب بارات. یہ لہراتی زلف بھی عاشق کی شب قدر ہے, یہ لہراتی زلف یہ شب بارات. اقرب الفجر ولیال,
چہرہ مصطفیٰ ہے اور قسم ہے 10 راتوں کی 10 راتیں حاضرین گرامی وہ محبوب دلربا اللہ نے جس کو بڑے ناز سے بنایا بڑے انداز سے رکھا اور بڑے ناز سے بھیجا اس نور کو رب کائنات مولد الروس کی روایت فقبض قبضۃ من نورہ اللہ نے اپنا نور اپنی مٹھی میں لیا ثم قال کونی حبیبی ہو جا میرا محبوب ہو جا کونی ہو جا ذرا توجہ رب کائنات امر کن سے نور مصطفیٰ کی تخلیق فرمائے اور قرآن کہتا ہے لہ الخلق ولہ الامر اللہ ہی کے لیے خلق ہے لہ الخلق والامر اللہ ہی کے لیے خلق ہے اللہ ہی کے لیے امر کچھ چیزوں کو اللہ پاک امر سے پیدا کیا کچھ چیزوں کو اللہ پاک نے خالق کیا کچھ چیزیں ہو جا کوئی حبیبی میرا محبوب ہو گیا محبوب ہو گیا دونوں چیزیں اللہ پاک کے دست قدرت میں ہیں امر بھی اور امر بھی اور خلق امر بھی اور امر بھی اللہ کے ہاتھ خلق بھی اللہ کے ہاتھ کچھ چیزیں امر سے پیدا کی کچھ چیزیں خلق سے پیدا کی فرق کیا ہے فرق کیا ہے امر سے پیدا کرنے اور خلق کرنے میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو چیز امر سے بنتی ہے وہ فوراً بنتی ہے جو چیز امر سے بنتی ہے وہ فوراً بنتی ہے جو چیز خلق ہوتی ہے اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کی حکمت وہ جتنا چاہے امر سے جو چیز بنی وہ بن گئی بولے فوراً خلق سے جو چیز بنی وہ بنی رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جتنا ٹائم مشیت نے چاہا اب مثال خلق السماوات والارض فی 6 ایام اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کتنے دنوں میں 6 دنوں آسمان بنے آسمانوں کو خلق زمینوں کو خلق دن لگائے کتنے 6 وقت لگا تخلیق میں پروسیس ہے درجات ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما انسان کا وجود جب ماں کے پیٹ میں اللہ پاک نے خلق فرمایا تو اس کا بھی ایک پروسیس علقہ سے پھر مضغہ گوشت بنایا اس گوشت کو پھر ہڈی بنایا ہڈی کے اوپر پھر گوشت رہا ثم انشأناه خلقا آخر ایک پروسیس ہے وقت لگا زمین و آسمان کی تخلیق میں 6 دن لگے وجود انسانی کی تخلیق میں کئی مہینے لگے اور جب وجود بن گیا پروسیس کے ساتھ درجہ بدرجہ خلق ٹائم ریکوائر
چیز خلق ہو گئی، اس میں وقت لگا، آگے فرمایا ثم انشأنا خلقا آخر، پھر ہم نے ایک اور چیز خلق کی، یعنی انسان کی ہم نے نوعیت یوں تبدیل کی کہ پھر ہم نے انسان کے اندر روح داخل کر دی، توجہ سے سنو، روح داخل کر دی۔ یہاں ایک بڑا نفیس نکتہ ہے، کیا جسم بنا کئی مہینے لگے، پروسیس ہوتا ہوا، علاقہ بنایا، گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی، پھر گوشت چڑھایا، پھر روح آئی، ایک پروسیس۔ اور قرآن مجید ایک مقام پر کہتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، ہم نے انسان کے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنایا، پہلے کان بنائے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ ایگزیکٹلی یہی ترتیب ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ ہوتی ہے، جیسی قرآن نے کی، جعلنا السمع والابصار والافئدہ، ہم نے سماعت بنائی، انسان کی بصارت بنائی، انسان کا دل بنایا۔ سائنس کہتی ہے ایگزیکٹلی سب سے پہلے بچے کے کان بنتے ہیں، پھر انسان کی آنکھیں بنتی ہیں، پھر بعد میں جاتے دو ترکیب قرآن نے ایک پروسیس کے ساتھ۔ جب باڈی کمپلیٹ ہو گئی پھر اس کے اندر روح آئی، آنکھیں پہلے بن گئی، دل پہلے بن گیا، کان پہلے بن گئے، دماغ کی تشکیل ہو چکی، انسان کے اندر کڈنی، پھیپھڑے، ہاتھ، پاؤں، رگیں، بریدیں، جریانے، انگلیاں، ہر چیز سب پہلے بنا دی۔ سب سے آخر میں قرآن بولا کہ ہم نے اس وجود کے اندر روح بھیجی۔ بولے کیا بھیجی؟ یہاں میں جملہ پھر کے رکھ رہا ہوں صرف ٹچ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کتنے جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ابھی پتہ چلتا ہے جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ پھر ہم نے کیا کیا، سارا کچھ بنا کر سب سے آخر میں کیا ڈالا، سب سے آخر میں کون سی چیز رکھی انسان میں؟ بولے سب سے آخر میں کیا رکھا؟ روح کو۔ اگر روح انسانی وجود میں نہ ہوتی، ہاتھ بیکار، پاؤں بیکار، آنکھیں بیکار تھی، سر بیکار ہے، کان بیکار ہے، اعضاء بیکار ہے، انگلیاں بیکار، انسانی وجود کا ایک ایک رواں سب بیکار، سب بیکار اگر اس میں روح، بولے اگر اس میں روح نہ آتی۔ روح کے بغیر جو بچہ پیدا ہوتا ہے مردہ حالت میں، جی وہ دنیا میں آتے ہی ماں کے پیٹ سے آتا ہے، قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ روح نہیں ہے۔ اب دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں، تو سب سے ضروری چیز کیا تھی وجود میں؟ بولے سب سے ضروری کی چیز کیا تھی؟ میرے جملے میں غور کیجیے گا، ساری چیزیں پروسیس کے تحت پہلے بنانا، سب سے آخر میں روح بھیجی۔ اس کا مطلب ہے جو سب سے ضروری ہو اسے بعد میں بھیجا جاتا ہے۔ اب مجھے کچھ حوصلہ ہوگا کہ باقی آپ کچھ سننے کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری منگل سے لے کر کل شام تک کی تھکن دور ہو گئی، آدھی ہے وہ دیکھیں کب آپ دور کرتے ہیں۔ ضروری ہو وہ سب سے بعد میں، جو سب سے ضروری ہو وہ سب کے بعد میں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَآتَيْنَاكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، سب کو بھی دوں گا، کوئی آدم بن کے جائے گا، کوئی شیش بن کے جائے گا، کوئی موسیٰ بن کے جائے گا، کوئی نوح بن کے جائے گا، کوئی
مسیح بن کے جائے گا، کوئی خلیل بن کے جائے گا، کوئی سلیمان بن کر، کوئی داؤد بن کر، کوئی یعقوب بن کر، کوئی ایوب بن کر، کوئی شاید و جمال یوسف بن کے جائے گا۔ جب سارے گزر جاؤ گے، سب سے آخر میں سب کی روح بھیجوں گا۔ سب سے آخر میں سب کی روح بھیجوں گا، روح کائنات محمد کو بھیجوں گا۔ اے آدم، تمہیں بھی حکمت عطا کروں گا، نبوت عطا کروں گا۔ اے انبیاء، آدم کھڑے ہوگا، عیسیٰ اللہ سن لو، تمہیں کتابیں عطا ہوگی، حکمت عطا ہوگی، نبوت عطا ہوگی۔ اپنے اپنے دور میں سب چلتے جاؤ گے، ایک ایک کر کے بھیجتا جاؤں گا، بھیجتا جاؤں گا، بھیجتا جاؤں گا، بھیجتا جاؤں گا۔ تمہاری اپنے اپنے زبانیں ہوں گی، اپنے اپنے علاقے ہوں گے، اپنے اپنے زبانیں ہوں گی، اپنے اپنے خطے ہوں گے، اپنے اپنے دیش ہوں گے، اپنے اپنے اوقات ہوں گے، اپنی اپنی صدیاں ہوں گی۔ ایک کا علاقہ ختم، دوسرے کا شروع، دوسرے کا ختم، تیسرا شروع، ایک کا زمانہ ختم، دوسرے کا شروع، دوسرے کا زمانہ ختم، تیسرے کا شروع، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد پانچواں۔ بھیجتا جاؤں گا۔ تمہارے زمانے محدود ہوں گے، تمہارے علاقے محدود ہوں گے، تمہارے خطے محدود ہوں گے۔ ثم جاءکم، جب سارے گزر چکے گے، سب سے آخری میں میں نبوت کی سب سے آخری میں مصطفیٰ کو بھیجوں گا۔ جب میرا محمد آئے گا، وہ خطوں کی قید سے مابرا ہوگا، زمانوں کی قید سے مابرا ہوگا، علاقوں کی قید سے مابرا ہوگا، وقتوں کی قید سے مابرا ہوگا۔ ہر زمانہ میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا، ہر خطہ میرے مصطفیٰ کا خطہ ہوگا، ہر دیر میرے مصطفیٰ کا دیر ہوگا۔ جو جو وقت گزرتا جائے گا، نام محمد کا جھنڈا دنیا میں لہرائے گا۔ سب کو بھیجوں، سب سے آخر میں روح نبوت مصطفیٰ جائے۔ جو ضروری ہو اس کو سب سے آخر میں، اس کو سب سے اگلی بار روح ڈال ثم انشأناه خلقا آخر، روح ڈال۔ موت آتی ہے جسم، موت آتی ہے، انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح۔ موت کس میں آتی ہے؟ جسم پر، روح پہ موت۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جو روح پیدا ہو گئی وہ ہو گئی۔ روح کے لیے اب موت، روح کے لیے اب موت نہیں ہے۔ مادہ جسم ہے، دھرتی کے پیٹ میں جسم جاتا ہے، فنا جسم ہوتا ہے، روح نہیں مرتی۔ روح تو کافر کی بھی نہیں مرتی، روح تو عام بندے کی بھی نہیں مرتی، آ گئی تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ روح تو عام بندے کی نہیں مرتی، تو جو روح کائنات ہے وہ مردہ کیسے ہو؟ روح کائنات ہے وہ مردہ کیسے ہو گئے؟ اگلی بات، اللہ ہی کے لیے خلق ہے، اللہ ہی کے لیے امر ہے۔ جب یہ امر اور خلق کی بات جب فلسفی تک تو فلسفی اپنے فلسفے کی گھومن گھیریوں میں آ کر پاگل ہو گئے، اعتراض کر دیا۔ اس نے کہا امپاسبل، ناممکن، امر سے چیز بنتی ہے فوراً، امر سے چیز بنتی ہے فوراً، خلق سے بنتی ہے آہستہ آہستہ۔ جب فلسفی نے امر اور خلق پہ غور کیا تو پھٹک گیا
کہنے لگا عقل میں آنے والی بات نہیں، ایک ہی ذات میں امر بھی ہو، ایک ہی ذات میں خلق۔ وہ کہتا ہے علماء سمجھتے ہیں اس طرح کو، فلسفی بولا کہتا ہے یہ اجتماع ضدین ہے۔ میں سمجھاتا ہوں، پہلے جملہ سن، یہ اجتماع ضدین ہے جو محال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ضدیں، دو اپوزٹ چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ایک بات کے اندر امر اور خلق دونوں یکجا نہیں ہو۔ اگر اس نے فوراً بنایا تو پھر آہستہ آہستہ کیوں بنایا؟ اگر اس نے آہستہ آہستہ بنایا تو اس کا مطلب ہے وہ فوراً نہیں بنا سکتا۔ پہلے سمجھے گا، فلسفی نے کہا کہ یہ دو ضدیں ہیں جو ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتی، دو اپوزٹ چیزیں، دو مختلف چیزیں، جیسے دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، بھوک اور پیاس اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر پیاس ہے، پانی آ گیا تو پیاس ختم۔ دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ فوراً بنانا ایک صفت ہے، آہستہ آہستہ بنانا ایک صفت ہے، دونوں اپوزٹ، دونوں اپوزٹ۔ جس طرح دیگر متضاد چیزیں ایک جگہ یکجا نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ دو متضاد چیزیں کسی ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ سو اس نے نتیجہ نکالا کہ تیز بنانے والا کوئی اور ہے، آہستہ آہستہ بنانے والا کوئی اور ہے۔ جو تیز بنانے والا ہے، اگر وہ تیز ہی بنا سکتا ہے، تیز بنا سکتا ہے تو اسے آہستہ آہستہ کیوں بنایا؟ اور اگر کوئی آہستہ آہستہ بنا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تیز بنا ہی نہیں۔ ایک ذات کے اندر دو چیزیں یکجا نہیں ہو سکتی۔ یہ فلسفی ہے، یہ سماج ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی اور ہے، وہ کوئی اور ہے، خدا ایک سے زیادہ ہے۔ تو نظریہ توحید پر پورے ضرب لگائی۔ جو آہستہ بناتا ہے، اگر وہ تیز بنا سکتا تو تیز بناتا، اگر آہستہ بنایا اس کا مطلب ہے تیز بنانے پر قادر نہیں۔ اگر وہ فوراً بناتا ہے اس کا مطلب وہ فوراً ہی بناتا ہے، آہستہ آہستہ نہیں بنا سکتا۔ میں نے بار بار مختلف الفاظ سے بنیادی نظریہ بنیادی اعتراض آپ کو سمجھا دیا۔ اب آگے اس فلسفی نے چھٹی جماعت کے کسی طالب علم کو استاد سے ڈرائنگ سیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا کہ اعتراض اس کے دماغ میں نہ تھا۔ اعتراض ایک ہی ذات ایک چیز کو یا وہ آہستہ بنائے گی یا اس کو فوراً بنائے گی۔ دو متضاد چیزیں ایک ذات میں جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ خدا کوئی اور لگتا ہے، وہ خدا کوئی اور لگتا ہے۔ نظریہ توحید اسکول کے اندر چھٹی سالویں جماعت کے کسی طالب علم کو ڈرائنگ سیکھتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا۔ کیسے؟ استاد بچے کو سامنے بٹھاتا ہے، کاغذ سامنے رکھتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک پرکار سمجھے دو ٹنگوں میں، اس کے ہاتھ میں ایک پرکار ہوتی۔ استاد مختلف شکلیں بنانی سکھا رہا ہے بچے کو۔ نظریہ یہ کہ ایک ذات فوراً اور آہستہ دونوں چیزوں دونوں شانوں کی مالک نہیں ہو سکتی، دو متضاد چیزیں ہیں۔ اب جب یہ منظر نگاہ میں آیا کہ استاد نے ڈرائنگ رکھی، اب بچے کو شکلیں بنانی جب سکھانے لگا، استاد نے پرکار رکھ کر جب گھمائی، توجہ ہے، استاد نے پرکار رکھ کر جب گھمائی، فلسفی کا فلسفہ پاش پاش ہو گیا۔ استاد نے جب استاد نے جب پرکار رکھ کر گھمائی
رکھی اس کو دبایا پھر گھمایا ایک ہی وقت میں دو چیزیں بنی ایک ہی وقت میں دو چیزیں بنی درمیان میں نقطہ بنا ارد گرد دائرہ بنا درمیان میں نقطہ بنا ارد گرد دائرہ بن گیا نقطہ فوراً بنا دائرہ آہستہ آہستہ بنا کون سا نقطہ اور دائرہ نقطہ فوراً بنا کبھی پرکار رکھی نقطہ فوراً بنا دائرہ بولے دائرہ آہستہ آہستہ بنا نقطہ بنا فوراً دائرہ بنا آہستہ آہستہ جب اللہ کی مخلوق کا ہاتھ ایک وقت میں دونوں چیزیں بنا رہا ہے جب یہ دونوں صورتیں اللہ نے اپنی مخلوق کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں تو کیا خدا امر اور خلق کا مالک نہیں کیا اس کے پاس یہ صفتیں نہیں ہوگی نقطہ بنا دائرہ بنا آہستہ آہستہ محمد نقطہ کائنات مصطفیٰ بنے فوراً کائنات بنی آہستہ حضور کا نور بنا میرا محمد ہو گیا نقطہ بنا فوراً دائرہ بنا آہستہ آہستہ نور مصطفیٰ بنا فوراً کائنات اپنے وقت میں پھر بنتی چلی گئی اپنے وقت میں پھر بنتی چلی گئی اگلی بات سمجھا مطلب ہے خلق والامر فلسفی کا نظریہ باطل ہے اللہ کے ہاتھ میں امر ہے اسی کے ہاتھ میں خلق ہے چاہے کسی کو فوراً بنائے چاہے کسی چیز کو آہستہ آہستہ بنائے اسے نظریہ توحید میں فرق نہیں آتا محمد نقطہ کائنات پہلا نقطہ وجود مصطفیٰ کائنات میں آہستہ آہستہ جب بشریت نے چاہا پھر وہ بنتی چلی اگلی بات سمجھے نقطہ کہاں ہے نقطہ کہاں دائرے کے بالکل درمیان میں نقطہ ہے آپ جدھر سے بھی دیکھو گے اس کا مرکز نقطہ ہے گھوم پھر کے جدھر سے آؤ گے اس کا مرکز کیا ہے نقطہ ہے جس طرح پرکار کا نقطہ دائرے کا مرکز ہے اسی طرح پوری کائنات ایک دائرہ ہے مرکز وجود ہے مرکز کون ہے مرکز وجود مصطفیٰ کائنات کا مرکز وجود مصطفیٰ اللہ کی توجہات کا مرکز مصطفیٰ اللہ کی رحمتوں کا مرکز مصطفیٰ کائنات کی تخلیق کا مرکز مصطفیٰ اللہ کی توجہات کا مرکز وجود مصطفیٰ کہاں سے بھی آؤ گے مرکز نقطہ وجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کعبہ ہے کعبہ عین زمین کا سینٹر عین زمین کا سینٹر اور یہی وجہ ہے کہ وہاں گریویٹی بہت زیادہ ہے کشش شکل بہت زیادہ ہے بالکل زمین کا مرکز ہے زمین کا سینٹر ہے کعبہ
کے پاس کھڑے ہو جاؤ، جتنی زمین ادھر ہے اتنی ہی ادھر ہے، اتنی ہی ادھر ہے اتنی ہی ادھر ہے، بالکل سینٹرل پوزیشن کعبے کی. تو اس کی کشش سگن بھی زیادہ ہے. صحیح وجہ ہے آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ کعبے کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا. سائنس بتا رہی ہے کعبے کے اوپر سے کوئی جہاز نہیں گزر سکتا. گزرے گا تو نیچے گر کر تباہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ مکے میں آج تک ایئرپورٹ نہیں بن سکتا. وہاں سے جہاز کعبے کی برجوں کے اوپر سے گزر سینٹرل پوزیشن ہے کعبے کی. تو قبلے کی تو شان ہی یہی ہوتی ہے کہ وہ مرکز ہو. قبلے کی شان ہی یہی ہے کہ اسے مرکزی حیثیت حاصل. حضور قبلہ کائنات، مصطفیٰ قبلہ کائنات. اور امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر عبارت لکھی. امام آلوسی روح المعانی کے اندر فرماتے ہیں رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب ہر مخلوق کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ عبادت چہرہ کر کے عبادت کرتی ہے. عبادت ہے فرمایا قبلۃ المقربین العرش. کچھ فرشتے وہ ہیں جو مقربین کہلاتے ہیں، وہ عرش کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں. کچھ فرشتے وہ ہیں فرمایا کہ جو روحانیین کہلاتے ہیں، اور یہ روحانیین یہ کرسی کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں. پھر فرمایا کچھ فرشتے وہ ہیں جو کروبیین کہلاتے ہیں، یہ کروبیین یہ بیت المعمور کی طرف چہرہ کر کے عبادت کرتے ہیں. پھر فرمایا میں انبیاء کا بھی بیت المقدس، میرے مصطفیٰ آپ سے پہلے جو انبیاء تھے ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، یہ اس طرف چہرہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. محبوب کا قبلہ تو کعبہ. میرے مصطفیٰ تیرے وجود پاک کا قبلہ کون سا ہے؟ کعبہ. تیرے وجود پاک کا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. وہی قبلہ تو چلتے یہی تیرے باپ ابراہیم کا قبلہ تھا. پھر فرمایا وَأَمَّا قِبْلَةُ الرُّوحِ فَأَنَا. میرے مصطفیٰ رہا تیری روح کا قبلہ تو وہ میں ہوں. وَقِبْلَتِي أَنْتَ. میرا قبلہ تو محمد. میرا قبلہ تو ہے. بولے میرا قبلہ تو ہے. یہ میرے اگر خدا کا قبلہ مصطفیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی ساری کائنات کا قبلہ موجود ہے محمد. اب رخ اس طرف کرنا قبلہ وجود مصطفیٰ. حاضر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجیب سے شپت میں کرو سن گئے. جیسے ادھر فتح مکہ ہوا ادھر کعبے کی حضور نے فرمایا کہ بلال جی یا رسول اللہ. فرمایا آسان. حضور کہاں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ. بولو کہاں چڑھ جاؤ؟ کہاں کھڑے ہو گئے اذان تو؟ کعبے کی چھت پہ. بلال مشوش ہو گئے، پریشان ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ میں مدینہ میں اذان دیتا تھا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا، میدانوں میں اذانیں دی ہیں رخ کعبے کی طرف، جہاں جہاں صدائے اللہ اکبر بلند کی ہے میرا رخ کعبے کی طرف رہا. میرے مصطفیٰ اب تو میں کعبے کے اوپر کھڑا ہو گیا، اب چہرہ کدھر کروں؟ اب رخ کدھر ہو؟ اس پر حضور نے فرمایا بلال سوچتا کیا ہے، مجھے دیکھتا جا اذان دیتا. اس لیے کہ قبلہ کائنات وجود مصطفیٰ ہے. نیچے ہو مشرق مغرب شمال جنوب کی کائنات میں جہاں ہو رخ کعبے کی طرف. اب کعبے کے اوپر کھڑے ہو اب رخ کہاں کریں؟ حضور نے فرمایا کہ سوچتا کیا ہے، کعبے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، چہرہ میری طرف کرو، مجھے دیکھتے جاؤ، آزان دیتے جاؤ. قبلہ کائنات وجود مصطفیٰ ہے. حاضر
وجود آدم میں جگمگایا کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے صلب میں ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکاتا ہے، پھر آواز آتی ہے اے فرشتوں، جی رب کائنات، فرمایا آدم کے آگے جھک جاؤ، فسجدوا، جھک گئے، الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا۔ اب ذرا یہاں سے وہ نور مصطفیٰ وجود آدم میں رکھا، پیشانی میں چمک رہا ہے وجود نور مصطفیٰ وجود آدم علیہ السلام۔ اسجدوا، جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ شیطان اس پہ لعنت پڑ چکی ہے، وہ اکڑا ہوا ہے، سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے دوبارہ سجدے میں جھک گئے، میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے جھکنے والا بنایا ہے، اکڑنے والا نہیں بنایا۔ دو سجدے، سبحان اللہ، اس کے اندر ہر رکعت کے اندر دو سجدے، ایک سجدہ میری الہی کی تعمیر، ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ۔ ابھی جب شیطان کھڑا ہے، اکڑا ہے، لعنت کا توق پڑ چکا ہے، اے شیطان ماما نکل اللہ تسویز پر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے حکم دیا؟ کس چیز میں روکا تجھے؟ ایک سوال ادھر ہو رہا، ایک سوال ادھر ہو رہا، دو سوال ہوئے، ادھر سوال ہے ابلیس سے تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ ادھر سوال ہے ایک فرشتے سے، تو بتا تو نے سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا؟ دو سوال ہے، ادھر سوال ہے سجدہ کیوں نہ کیا، ادھر سوال ہے تو بتا تو نے سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا؟ یہ جواب دیتا ہے مولا بتاتا ہوں میں نے سب سے پہلے سجدہ کیوں کیا۔ مولا پہلے تو بتا تو نے آدم کی پیشانی میں رکھا کیا؟ یہ چمکارا کیسا تھا، یہ لشکارا کیسا تھا؟ اس نور کے ساتھ وہ مانوس تھی، وہ فرشتہ۔ مولا یہ رکھا کیا ہے؟ اللہ رب نے فرمایا اے فرشتے تو نے امر کی تعمیل کی، نور کی تعظیم، امر کی تعمیل کی، نور کی تعظیم کی۔ اب جا زبور کا حافظ تو ہوگا، تورات کا حافظ تو ہوگا، انجیل کا حافظ تو ہوگا، قرآن تو لے کے جائے گا، جا تو ہی سدرہ کا مکی ہوگا، تو ہی جبریل امین۔ سردار بنایا جا رہا ہے، ادھر اکڑ رہا ہے، لعنت کا توق لگا رہا ہے، فرشتوں کا سردار بنایا جا رہا ہے۔ امام یوسف بن اسماعیل میں بہانی فرماتے ہیں کہ انہو کھولے گا لخدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لوگوں اللہ نے جبریل کو بنایا ہی خدمت مصطفیٰ، جبریل کی تخلیق ہی اللہ نے خدمت مصطفیٰ کو دی۔ اب یہ امر بڑا عجیب ہے، یہ بات کہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جبریل تو بنے ہی مصطفیٰ ہے، جبریل کی تخلیق کی خدمت مصطفیٰ کے لیے اور انبیاء کے پاس بھی آئے، آدم علیہ السلام کے پاس آئے، ٹوٹل عمر میں صرف 12، حضرت نوح کے پاس آئے، ٹوٹل عمر میں 50، حضرت موسیٰ کے پاس آئے، ٹوٹل 400، حضرت ادریس کے پاس آئے، ٹوٹل 4، حضرت ابراہیم کے پاس آئے، ٹوٹل 42، حضرت عیسیٰ کے پاس آئے، عمر بھر میں 33 سالہ زمینی زندگی میں صرف 10 بار بعد جب آمنہ کے لال کیا جاگنے ہیں، بعد جب والدعاء کے چہرے والے کیا، بعد جب والفجر والیال عشر کی شان رکھنے والے مصطفیٰ کی آئی، کہیں 10 بار
700 بار، کہیں 42 بار، کہیں 50 بار، کہیں 4 بار آمنہ کا لال آیا تو 24,000 کتنی بار آئے؟ 24,000 بار جبریل بارگاہ مصطفیٰ میں آیا۔ جب میں نے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پڑھا، آپ کی یہ ریسرچ پڑھی، تو دھیان دیا کیلکولیشن کی طرف۔ کتنی بار آئے؟ اگلی بات بتاؤں گا جب آپ جا کے۔ ابھی رمک ہے کچھ، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ 24,000 امام قسطلانی کا جب یہ قول، یہ تحقیق، یہ ریسرچ دیکھی، دھیان کیا کیلکولیشن کی طرف قلم اٹھایا اور سوچا اعلان نبوت کتنے سال میں حضور نے کیا؟ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی، وصال ہوا 63 سال کی عمر مبارکہ میں، کتنے سال بنے؟ بولے کتنے؟ 23 سال، اور سال کے 365 دن لگا، 365 دن سال کے 23 سال، 23 کو جب 365 سے ضرب دو، اعلان نبوت سے لے کر وصال مصطفیٰ تک شمسی حساب سے 8,395 دن بنتے ہیں۔ کتنے؟ 8,395 دن بنے۔ بڑا فکر لے لو، 8,000 دن بنے اعلان نبوت سے لے کر وصال مصطفیٰ تک۔ دن کتنے بنے؟ بولے کتنے بنے؟ میں نے تو بات سمجھانی ہے، دن کتنے بنے؟ 8,000 دن بنے، 8,000 جبریل آئے 24,000۔ اگر 24 سے تقسیم کرو گے 8 کو تو ریشو کیا نکلتا ہے؟ 3۔ ایک دن میں کتنی بار؟ کتنی بار؟ 3 بار۔ صبح بھی ہوئی، دوپہر میں بھی ہوئی، صبح بھی ہوئی، دوپہر بھی ہوئی، شام بھی ہوئی۔ سدرہ کا مکی، جبریل امین، سدرہ کا رہنے والا، مقام تو وہاں ہے، گھر تو وہاں ہے، ٹھکانہ تو وہاں ہے، بار بار آنا جانا آنا جانا آنا جانا۔ 7واں آسمان، چھٹا، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا، پہلا۔ فرشتے بھی دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، وجدان نے سوچا، فرشتے سنتے ہوں گے، وہ جاتا کہاں آیا تھا؟ گھر یہاں ہے، مکین یہاں کا ہے، رہنے والا یہاں، اس کا دل کیوں نہیں لگتا؟ فرشتوں نے پوچھا ہوگا جبریل کہاں جاتے ہو؟ یہاں جالیاں جالیاں آلیاں کیسی ہیں؟ آتے ہو دل نہیں لگتا، پھر چلے جاتے ہو، آتے ہو پھر چلے جاتے ہو، آتے ہو پھر چلے جاتے ہو، دن میں 3 بار جاتے ہو، صبح جاتے ہو، دوپہر جاتے ہو، شام کو جاتے ہو، یا دوپہر جاتے ہو، شام جاتے ہو، رات کو جاتے ہو، کہاں جاتے ہو؟ اتنی کثرت سے جانا کہاں ہے؟ آتے کہاں سے ہو؟ جاتے کہاں سے ہو؟ سدرہ پہ دل کیوں نہیں لگتا؟ کس چیز کی لگن ہے؟ کس چیز کی محبت ہے؟ کس چیز کی لگن ہے؟ کس چیز کی طلب ہے؟ جبریل جھوم کر جواب دیتے ہوں گے، اے آسمان کے فرشتوں، تمہیں کیا بتاؤں کہاں جانا ہو؟ سنو، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھو مساجد محمد کی گلیوں میں۔ گلیوں میں دیکھا اور شب معراج جب قدم چوم کر جگایا تھا، جاتے جاتے پھر فرشتوں کو بتایا ہوگا، اے فرشتوں، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزاج محمد۔ تیرے عمل پر، تیرے عقیدے پر، تیرے عشق پر، یہی سراپا ادب جبریل دنیا کو عقیدہ دے رہا ہے، دنیا کو ادب سکھا رہا ہے۔
سدرہ پہ کھڑے رستوں میں تو جملے میں غور کیجیے علماء بھی بیٹھے ہیں عید جو شبکت ہے آپ کو بتا رہا سمجھا رہا انہیں سبق سنا رہا علماء ہمارے ساتھ تاج اللہ ان کو سلامت رکھے سدرہ پہ جبریل چلو نہیں یا رسول اللہ سنی کہا نہیں حضور اس سے آگے نہ بڑھ سکتا اب سن مصطفیٰ نے قدم پکڑ چکے قدم اٹھایا 500 سال جبریل کو آگے دے سبحان اللہ جہاں جبریل کی حد تھی 500 سال کی مسافت پر جبریل کو ہاتھ پکڑ کر حضور آگے لے گئے اس نے تو کہا تھا جل جاؤں گا پھر جلا کیوں نہیں جلا جلی اس لیے نہیں کہ ہاتھ تو محمد کے ہاتھ ہاتھ میں مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھا آگے جا کر کہتے ہیں حضور بس اب انتہا ہو گئی اگر اس سے آگے بڑھا تو یہ معاملہ ہو جائے یہ تو جملہ آپ نے سنا وہاں یہاں جہاں بھی یہ جملہ پھر حضور نے اپنے عمر سے لوٹا دیا آگے بڑھا تو کیا ہو جائے گا بولیں کیا ہو جائے گا بولیں آگے بڑھا تو کیا ہو جائے گا آگے بڑھا تو کیا ہو جائے گا جو نہ سمجھانا ہے پھر بولیں آگے بڑھا تو کیا ہو جائے گا جائے جاؤں گا جبریل نے سدرہ کے مقام پر کھڑے ہو کر زمین والوں کو سگنل بھیجا زمین والوں کو عقیدے کا سگنل بھیجا کہ میں نوری ہو کر چل سکتا ہوں اے بشرو اپنی حد میں رہنا ورنہ جل جاؤ جبریل کا یہ کہنا کیا حضور اس کی حدیں نہیں کیا مصطفیٰ کو اس کی حدوں کی خبر نہیں تھی جبریل نے یہ جو جملہ بولا یہ جملہ ایسے نہیں بولا اس نے سگنل بھیجا ہے جبریل عرض کرتے ہیں حضور یہاں سے زمین سے لے کر یہاں تک تو آپ بشریت آپ کے پردے اٹھنے والے آپ کا نور ظاہر ہونے والا ہے اگر میں آگے بڑھا تو آپ کے نور کی تاب نہیں رہا چل جاؤ پیغام بھیجے ہیں دنیا والوں اس وقت جو ہستی میرے ساتھ ہے میں نوریوں کا سردار ہو کر بال برابر آگے بڑھوں تو چل سکتا ہوں تم بھی اپنی حد میں رہنا تم بھی اپنی حد میں رہنا ورنہ جل جاؤ مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے آدم تخلیق آدم ہوئی نور رکھا گیا اب تخلیق آدم لفظ آدم کے اندر میں ایک عجیب راز کون سا لفظ آدم علم العادات کا کون سا علم العادات علماء سمجھتے ہیں اب جب حفظ ہوتی کلمہ صافت قرض ہر حرف کی ایک ویلیو ہوتی ہے قیمت ہوتی ہے انہی حروف کی قیمتوں کو جمع کر کے آپ 786 لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں بے کی قیمت سین کی قیمت میم کا عدد الف عدد لام لام اعداد کی حرف کی قیمت لیتے ہیں اور
جمع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنے بنے اللہ کے کتنے بنے 66 محمد کے کتنے بنے بولے کتنے بنے 92 نام مصطفیٰ کتنے بنے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 الف کی قیمت ہے 1 دال کی قیمت ہے 4 میم کی قیمت ہے 40 میم کی کتنی قیمت ہے 40 میم کا عدد کتنا ہے 40 الف کا کتنا ہے دال کا کتنے ہے میم کے کتنے ہے 40 الف ایک دال 4 میم 40 الف کی قیمت کتنی ایک اس ایک نے آدم کو تخلیق کیا اس ایک نے کیا ہے خالق مالک اللہ وحدہ لا شریک له ایک نے آدم کو بنایا دال قیمت کتنی ہے 4 یہ جو بنا 4 چیزوں سے بنا آگ مٹی ہوا پانی بس یہیں میں ختم کرتا ہوں ہمارے دعا کو لوگے کی قیمت کتنی 4 چیزوں سے آپ نے بنے مٹی ہوا پانی میم کا عدد کتنا بتایا 40 دنوں میں وہ مٹی تیار کی جس سے آدم بنا 40 دنوں میں وہ مٹی تیار ہوئی جسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نہیں جھکا لعنت کا توغل میں ڈال دیا کیوں نہیں رکا خلقتنی من نار خلقتہ من طین تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے پہلی بات یہ سمجھا اللہ رب العزت باطن دکھانا چاہتا تھا شیطان ظاہر دیکھ رہا ہے بات بڑی گہری ہے سمجھیے اللہ من دکھانا چاہتا ہے یہ تن دیکھ رہا ہے اللہ باطن دکھانا چاہتا ہے یہ ظاہر دیکھ رہا ہے اس نے آگ کو دیکھا نارنجی ہے سرخ ہے پیلی ہے لہراتی ہے اٹھتی ہے بلکھاتی ہے اوپر جاتی ہے شعلہ بار ہے یہ اوپر جاتی ہے یہ سرخ ہے نارنجی ہے نیلی ہے خوبصورت ہے رنگین ہے بلندی کی طرف جاتی ہے دیکھنے میں کتنی خوبصورت دکھائی دیتی ہے میں اسے بنا مٹی میں سٹر کروں مٹی کا اٹھا کے یاد رکھو نیچے کے نیچے جھکنے والے جھکتی مٹی ہے بلند ہوتی ہے میں کیوں جھکوں اس نے ظاہر دیکھا اللہ باطن دکھانا چاہتا تھا آگ اور مٹی کا نظر غور کیجیے مٹی کا ظاہر وہ ہے جو دکھائی دیتا ہے اللہ باطن دکھانا چاہتا ہے مٹی کا ظاہر وہ ہے جو نیچے پڑی ہوئی ہے آج انتصاری کے ساتھ اللہ اس کا بھی باطن دکھانا چاہتا تھا اے شیطان کیا اسے نہیں کیا مولا میں آگ سے بنا ہوں میں مٹی سے بنا ہے آگ آنا ہے ہوتی ہے میں جھکنے والے کو سجدہ کیوں کروں نادان باطن نہ دیکھ سکا آگ کا باطن کیا ہے مٹی کا باطن کیا ہے مثلا چاند دانے چاند مٹھی دانے چاند مٹھی دانے اگر آپ آگ میں ڈال آگ آپ کو آپ کے دانے میں اٹھائے گی بولیں چاند مٹھی دانے اگر آپ آگ میں ڈالو مٹی کا کمال کیا ہے یہی چند مٹھی دانے مٹی میں تماسا نے حبت نمبر سبا سلاتلا فی کل سنبرت میں ایک دانے کو 100 دانا میں اے شیطان تو کہتا
کیا آگ خیانت کرتی ہے مٹی امانتدار ہے آگ خائن ہے مٹی امین ہے اور یاد رکھ میں خیانت کرنے والوں کو خلیفہ نہیں بناتا امین کو خلیفہ بناتا تو چاہتا تھا کہ کرے گی خیانت اور خلیفہ بھی تجھے بناؤ خیانت کرنے والے کو سب پر خلافت کا میں نہیں رکھتا نبی امین ہے امانت دار ہے جتنا لیتی ہے زیادہ لوٹاتی ہے مٹی کے پیٹ میں انسان جائے گا انسان کو بھی ویسا ہی لوٹائے گی جیسا مٹی امین ہے حاضر کرنی سو اللہ رب العزت نے انسان کو مٹی شیطان کی نگاہ یہاں پر نہ پڑ سکی کیوں سے نہیں اب سنیے تاجدار کائنات ارشاد فرماتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے فرمایا کہ یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا سجدہ یہ سجدہ آدم کو تو ہوا ہی نہیں حضور نے فرمایا یہ سجدہ ہمارے نور کو ہوا امام رازی نے بھی یہی لکھا یہ سجدہ مصطفیٰ کے نور کو ہوا جن چاہو وہی بات مولا بتاتا ہوں پہلے بتا کہ شادی میں چمک کیا رہا تھا اسے دیکھا سجدے میں چھپ گئے حضور فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ ہمارے نور کو ہوا اب سوال یہ ہے کہ رب کائنات اگر نور مصطفیٰ کو سجدہ کروانا تھا تو مٹی کے پیکر میں رکھ کر سجدہ کیوں کروایا سامنے نور رکھ دیا جاتا اسے سجدہ کروا دیا جاتا مٹی کے رکھ سجدہ کیوں کروایا مجھے متوجہ کیجئے گا آواز آتی ہے لوگوں پیکر خاکی میں رکھ مٹی میں رکھ کر سجدہ اس لیے کروایا ہے تاکہ پیغام دے دیا جائے کہ میرا مصطفیٰ مٹی کے اوپر رہے پھر بھی محمد ہے مٹی کے اندر رہے میں نے مٹی میں رکھ کر سجدہ کروایا فرشتے چھپ گئے میں جاتا محمد رکھوا کر سجدہ کر دیتا مٹی کے پردے میں سجدہ نہ کروانا مگر پیغام دے رہا مصطفیٰ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے 12 ربیع الاول کی سہانی صبح سے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اے دنیا والے جب میرا مصطفیٰ چمکا ہو جائے خبردار میرے مصطفیٰ کو کسی حالت میں مردہ نہ کہنا یہ مٹی کے اوپر رہے گا پھر بھی محمد ہے مٹی کے اندر رہے گا صحابہ کی حدیث حضور سواری پر سوار ہیں صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں مٹی کے اوپر بولے کہاں مٹی کے میرا محمد مٹی کے اوپر رہے پھر بھی محمد مٹی کے اندر رہے پھر بھی میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضور سواری میں سیاست کی حدیث سواری میں سوار جا رہے ہیں صحابہ ساتھ ہیں مٹی کے اوپر سبزے زمین پر حضور سوار ہو کر جا رہے ہیں اچانک سواری بتک گئی سواری اچھلی حضور نے نیچے دیکھا فرمایا صحابی ہیں یہاں دو قبریں جہاں دو قبریں ہیں ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ایک نپاکی سے نہیں بچتا تھا ایک چگلیاں کرتا تھا غیبت کرتا تھا عذاب ہے نیچے دو قبریں ہیں دونوں کو عذاب ہو رہا ہے
حضور مٹی کے بولیں حضور مٹی کے جہاں یہ بات بھی سمجھ لیں حضور مٹی کے اوپر مردے قبر اندر کڑا ہے اوپر تختے ہیں اوپر ہزاروں من مٹی ہے نگاہ نبوت مٹی کو بھی چیر رہی ہے تختوں کے پار مٹی پردہ نہ بنی مٹی پردہ نہ بنی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں آگے میں آپ کو بات سمجھانی ہے تم نہ سمجھے زمین کے اوپر کھڑے ہو کر زمین کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ جو سرکار ہے زمین کے سما کے اوپر کھڑے ہو کر زمین کے اندر کی خبر دی زمین کے اندر دیکھا مٹی حجاب نہ بنی پردے حجاب نہ بنے مٹی کے متختے حجاب نہ بنے بین السرور مصطفیٰ نے ایک بڑا بڑی پیغام دے دیا اے میرے امتیوں قیامت تک تم میری قبر پہ آتے رہنا آتے رہنا آتے رہنا آتے رہنا آتے رہنا مت سمجھنا میں بے خبر ہوں جو مصطفیٰ قبر سے باہر سے اندر دیکھ رہا ہے وہ محمد قبر کے اندر اندر ہوگا باہر کیوں میں مٹی کے باہر بھی محمد ہوں مٹی کے میں مٹی کے اندر بھی مصطفیٰ مولا فرشتے طواف کیوں کر رہے ہیں فرمایا تجھ میں میرے برادری کا نور ہے مولا مجھے بھی دکھا اللہ نے نور یہاں رکھا تھا انگوٹھوں کہاں رکھا وہ نور کہاں آیا انگوٹھوں میں جگمگایا شرمت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرد محبت سے انگوٹھوں کو چون کر آنکھوں سے لگا وہ کیا علاج کا شعر ہے آنکھیں نہیں تو کیا زمین میں بھی اسی کا ہے جو نام مصطفیٰ ہاں جو نام مصطفیٰ پھر دکھتی نہیں پھر دکھتی نہیں چوما اٹھا چوم کر محبت سے یہاں لگا توجہ ہے توجہ ہے سوال وہ نور یہاں کیوں نہ رکھا باقی بھی انگلیاں کی آنکھ میں نور نہیں رکھا دونوں انگوٹھوں میں رکھا غور کرو تو حکمت سمجھ میں آتی ہے کیا تیار ہو سکنے کے لیے انگوٹھوں میں رکھا ان آنکھوں میں رکھا انگوٹھوں میں رکھا کیوں انگوٹھوں میں انسان کی شناخت ہوتی ہے انگوٹھوں میں انسان کی شناخت ہوتی ہے انگوٹھوں میں پہچان ہوتی ہے آج اس سائنٹیفک زمانے کے اندر انگوٹھے سے انسان پہچانا جاتا ہے انگوٹھے سے مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں انگوٹھے سے مجرم بڑی گہری بات کہنے لگا ہوں توجہ اللہ کو جزا دے علامہ اجمل موزمی صاحب کے سامنے ہیں آپ یقیناً سمجھدار ہیں انگوٹھے سے مجرم پکڑے بھی جاتے ہیں پکڑے بھی اسی سے جاتے ہیں چھوٹتے بھی اسی پکڑے بھی اسی سے جاتے ہیں چھوٹتے بھی اسی سے ہیں یہی انگوٹھا لگے تو تنخواہ بھی پھری ملتی ہے
सिले भी तभी मिलते हैं। अंगूठे से तकदीर के फैसले होते हैं। अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को अंगूठों के अंदर अंगूठों में रखा, इसलिए कि जहां अंगूठों में पहचान है वहां नूरे मुस्तफा से पहचान है। जहां अंगूठों इन्हीं मकामों से जाना जाएगा, इन्हीं से तो पहचाना जाएगा, इसी से पकड़े जाएगा, इसी से छूटा जाएगा, इसी से इनाम मिलेगा, इसी से सजा मिलेगी, इसी से पकड़ेंगे, इसी से छोड़ेंगे दुनिया में नहीं। यही निजाम होगा। मैं अपने मुस्तफा पर नूर भी नहीं रख रहा, और सुन लो, नूर ही से पहचाने जाओगे, नूर ही से पकड़े जाओगे, पकड़े भी इसी नूर की वजह से जाओगे, छूटोगे भी इसी नूर की बरकत से। कैसे? हम क़यामत में जब आओगे हम देखेंगे तुझ में नूर मोहम्मद का कोई जर्रा है? अगर होगा, नूर होगा तो छोड़ दिए जाओगे, नहीं होगा तो पकड़ेंगे। It's not just emotional, ये हकीकत है। शेख तबाह फरमाते हैं कि जन्नत क़यामत के रोज काफिरों से कहेगी, ए काफिरों, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूंगी। क्यों? तुझ में मुझे नूरे मोहम्मद नजर नहीं आ रहा। जुमला जन्नत कहेगी, ए काफिरों, हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुम्हें नहीं पहचानती, मैं जिस चीज से पहचानती हूँ वो मुस्तफा का नूर है। जिसके अंदर इस नूर का फैज़ होगा, कलिमे का, नूर का, मेरा ठिकाना तो उसी को अता होगा। अगर नहीं तो ये जन्नत में भी, मैदाने माशर में भी इसी निस्बत से पकड़ा जाएगा, इसी निस्बत से छोड़ा जाएगा। और शायद नूरे मुस्तफा अलग से टॉपिक है, हर काफिर तक को भी नूरे मुस्तफा ने सैराब किया है। इवन के काफिर का बच्चा जब माँ के पेट में होता है, जब उसमें रूह डाली जाती है, पहले नूरे मुस्तफा तवज्जो करता है, जिस्म रूह को फिर कबूल करता है। हर बच्चा शेख तबाह उठा के देखो, फिर बच्चा जब दुनिया में आता है, हर बच्चे पर नूरे मुस्तफा अपनी तवज्जो डालता है ताकि ये जिंदगी गुजारने के काबिल हो सके इसका वजूद। जब पहली बार माँ का दूध पीता है, नूरे मुस्तफा फिर तवज्जो डालता है ताकि ये चीजें हजम कर सके, ये सैराब हो सके। शायद तबाह फरमाते हैं क़यामत के रोज़ कब्रें फटेंगी और रूह आने से पहले नूरे मोहम्मद इन डेड बॉडी पर इंसानी ज़र्रात पर तवज्जो फरमाएगा ताकि मैदाने माशर के होलनाक माहौल में इंसान जिंदा रह सके। नूरे मुस्तफा मोमिन को सैराब करता है, 7 बार काफिर को सैराब करता है। आज़ाद के अंदर ये जो नरमी है, जोड़ है, जोड़ों में नरमी है, हाथ पांव का इस तरह मुड़ना, घुटनों का आगे पीछे होना, ये नूरे मुस्तफा की तवज्जो से ये सलाहियत हासिल होती है। फिर शायद बात करते हैं कि क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह पाक जहन्नमियों को जहन्नम में फेंकने लगेगा, तो सबसे पहले उसके वजूद से नूर मुस्तफा का ये फैज़ निकाल दिया जाएगा। जब नूर के फैज़ का एक ज़र्रा तक वजूद में नहीं रहेगा, फिर उसे जहन्नम में डाला जाएगा। दुनिया में फैसले तुम्हारे अंगूठों की बुनियाद पर हो, नूर लगकर बता दिया, लोगों सुन लो, आखिरत के फैसले इस नूर की बुनियाद। नूर होगा,
تو نور کے سبب سے جنت ملے گی، نہیں ہوگا تو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں۔ فیصلے نور کس پہ ہوں گے؟ نور پہ۔ آگے چلیں، اختتام کی طرف آ رہا بڑی دلچسپ امور ہے اور بہت ساری شان کرتا ہوں، اس طرح تفار آپ توجہ آپ پڑھ گئے کس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ یا آدم مٹی سے بنا میرے اللہ میں آگ سے بنا سجدہ نہیں کروں گا، فخرج نکل جا فَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا، تیرے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، فخرج۔ پھر شیطان چیلنج کرتا ہے، اللہ ثم لآتِيَنَّهُم مِّنْ أَيْدِيهِمْ وَأَيْمَانِهِمْ شَمَائِلِهِمْ وَخَلْفِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجْعَلْهُمْ سَاكِنِينَ۔ میرے اللہ تو نے لعنت کا طوق ڈال دیا ہے اس آدم کی وجہ سے، اب آدم سے بھی انتقام لوں گا، آدم کی اولاد سے بھی لوں گا، کیا کرو گے؟ آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، حملے کروں گا، گناہ کرواؤں گا، معصیت کرواؤں گا، سامنے سے پیچھے چیلنج کر رہا قرآن بیان کرتا ہے، سامنے سے آئے پیچھے سے کروں گا، دائیں سے کروں گا، بائیں سے کروں گا۔ اچھا اور کوئی بات، چاروں طرف سے گھیر لوں گا آدم کی اولاد کو، نہیں چھوڑوں گا، چیلنج کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اے نادان تو نے یہ نہیں سوچا، تو نے سمتی چار کور کی، کتنی؟ دائیں دائیں آگے پیچھے، اوپر تیری توجہ نہیں گئی، تیری توجہ نہیں گئی، سمتیں تو نے چار بولی ہیں، سمتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں۔ تو نے کہا آگے، تو نے کہا پیچھے، تو نے کہا دائیں، تو نے کہا بائیں، اوپر والا حصہ بھول گیا، نیچے والا حصہ بھول گیا۔ اچھا چل آ حملہ کر میرے بندوں پر، آگے سے آ، پیچھے سے آ، دائیں سے آ، بائیں سے آ، جب تو گناہ کروائے گا 4 سمتیں تیری 2 میری، 4 سمتیں تیری 2، بولے 4 تیری 2، بلا تو بلا 4 سمتیں تیری 2، جب دائیں بائیں آگے پیچھے کا تو حملہ کرے گا، گناہ کروائے گا، گناہ کر کے میرا بندہ میری 2 سمتوں میں نیچے گردن جھکا لے گا، اوپر ہاتھ اٹھا لے گا، میں بندے کے لیے زندگی میں میری نیچے والی سمتوں میں سجدہ کر کے جبین نیچے رکھے گا، ہاتھ اوپر اٹھا لے گا، تو گناہ کرواتا جائے گا، میں معاف کرتا جائے گا۔ بڑی خاص بات بتانے لگا ہوں، مگر نہیں پھر انشاءاللہ پھر 2 سال بعد پھر آئے تو پھر انشاءاللہ لو کر لو کر لو الفاظ لگاؤ کریں ام کنت من العالین۔ اچھا پہلی بات تو یہ سمجھ اس جدول لے آگیا کسے سجدہ کرو، بولے کسے سجدہ کرو، بولے کسے سجدہ کرو، آدم کو حیرت کی بات ہے نا لوگوں، اس آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے جس نے ابھی تک خود کوئی سجدہ نہیں کیا، جو ابھی بنا اس آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے جس نے ابھی تک خود کوئی سجدہ نہیں کیا۔ یہ اگر کیا بتاتا ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے، اللہ جسے چن لیتا ہے وہ عزت کے لیے کسی عمل کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ عزت کو اس کی تخلیق میں رکھتا ہے، اللہ عزت کو اس کی کریشن میں رکھتا ہے، اس کی بنیاد میں رکھتا ہے، اس کے اندر عزت کا مادہ پیدا کرتا ہے۔ وہ آدم جس نے بھی تو خود کوئی سجدہ نہیں کیا، فرشتے ان کے آگے جھکے اے شیطان استغفرتا ہم کو نے کیا تو نے تکبر کیا، یا تو بڑی قابل غور بات، بڑی قابل غور،
ام کنت من العالین، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا۔ میں 3 بار یہ جملہ دہراؤں گا تاکہ یہاں پھنس جائے یہ جملہ، تاکہ بات سمجھ ام کنت استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا۔ کیا تو نے تکبر کیا؟ یا تو بڑوں میں سے ہو گیا، یا تو اور یہی بات بتانے لگا ہوں، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا، یا کنتا تو ہو گیا من العالین، عالین جبر رسیبہ ہے، بلند بلند، یا تو بلند ہو گیا، یا تو بلند یا تو بڑوں میں سے ہو گیا۔ ام کنت من العالین، یا تو بولے کن میں سے ہو گیا، بولے کن میں سے ہو گیا، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ آدم تو پہلے بشر تھا، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے آدم تو پہلے بشر تھے، ذرا گہرائی سے سوچیے گا، کیا تو نے تکبر کیا؟ یا تو بولے، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے آدم تو بشر ہیں پہلے، آدم تو بشر ہیں پہلے، اور فرشتے وہ ہیں جو سجدہ کر چکے، فرشتے وہ ہیں جو سجدہ کر چکے۔ آدم پہلے بشر، فرشتے تو وہ جو سجدہ کر چکے، فرشتے سجدہ کر چکے، آدم بنے ہیں ابھی، فرشتے سجدہ کر چکے۔ کیا کیا بڑوں میں سے ہو گیا؟ وہ بڑی کون تھے؟ کیا اس سے مراد فرشتے تھے؟ اگر فرشتے تھے تو فرشتے تو سجدہ کر چکے۔ اس کا مطلب ہے جو کوئی ایسے لوگ تھے جن پر آدم کو سجدہ کرنا واجب نہیں تھا۔ ایک بات، دوسری بات، یا تو بڑوں میں سے ہو گیا، جب آدم پہلے بشر ہیں، فرشتے سجدہ کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی ہیں۔ سوال ذہن میں آیا؟ کل کے ذہن میں آیا؟ چلے جن کے ذہن میں آیا وہ چلے جائیں، باقی میں سمجھاتا ہوں۔